بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہر ملک اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہا وہ ہے چائنا، اور چائنا نے اپنے ووہان شہر جو تھا ان کا ووہان، ادھر انہوں نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، اور لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے آج اس کرونا کی وائرس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ اگر ہمارے بھی چائنا کے حالات ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے شہروں کو بند کر دیتا، سب مکمل طور پہ بند کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے، مطلب کہ 2 وقت کی ایسے گھرانے ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور اس کے اوپر 20% ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے ارد گرد ہیں، یعنی اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 8-9 کروڑ لوگوں کی۔ تو اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے، جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن اگر ہم کریں اور ہمارے کچی آبادیوں کے اندر ایک کمرے میں 7-7 8-8 لوگ، ان کو ہم کہیں گے کمروں میں بند ہو جاؤ، اور ہم ان کو کھانا بھی نہ پہنچا سکیں، کوئی لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے ڈیفنس کے یا اسلام آباد کے بڑے سیکٹرز کے لوگ اگر وہ بند رہ جائیں تو کامیاب ہو جائے گا، کبھی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی۔ اگر غریب علاقوں کے اندر لوگوں نے لاک ڈاؤن نہ مانا اور وہاں وہ ملتے رہے، اور ویسے بھی مشکل کہ اگر وہ قریب رہ رہے ہیں اور 6-6 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں، تو اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر غریب علاقوں میں وائرس رہے گی اور وہ امیر علاقوں میں نہیں آئے گی، یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا میں آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کرونا وائرس ہو گئی ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں کرتی کسی، اس لیے یہ ساری قوم مل کے اس وائرس کے خلاف جنگ لڑ کے صرف جیت سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے۔ کسی کا اگر خیال ہے، اگر امیر ترین ملکوں کا یہ حال ہے آج، اگر امریکہ کا یہ حال ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لیں صرف وسائل سے یہ کبھی بھی جنگ نہیں جیت جا سکتی۔ یہ ساری قوم انشاءاللہ جب مل کے لڑتی ہے تو تبھی وہ جیت سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ آج وہاں حالات دیکھ لیں، آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے، اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اور اب ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہندوستان کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لاک ڈاؤن کو اب ہٹاتے ہیں تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے، کیونکہ پبلک پھر سے ملنا شروع ہو جائے گی، سڑکوں پہ آ جائے گی، کام شروع کر دے گی۔ اور اگر وہ لاک ڈاؤن کو رکھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، تو لوگوں کا خدشہ ہے بھوک سے مرنے کا۔ آج ہی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں۔ اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وائرس سے کوئی لوگ مرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے
یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا. لہٰذا میں نے جو آج فیصلہ کیا، جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے. کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی سوال پوچھا. اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا. ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے، تقریباً $8 ارب. امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے $2000 ارب. تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے. دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی. اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے. ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے. کرونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے، یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں. تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں. یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کرونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی. ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا. ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک، 5 دن سے 1 ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے. یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو زکام، نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کوارنٹین کریں تو آپ یہ مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جب ہوتی ہے، ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کرونا ہو جائے. لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں، 1-2 جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں. کرونا وائرس صرف، پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے. 4 سے 5% لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. باقی لوگوں کو اگر سیلف کوارنٹائن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے، یہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے، اس چیز کا اویئرنیس ہوگی. اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انجینئرز، کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں، مکینکس ہیں، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے. اور ہم یہاں اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کو باقاعدہ آرگنائز کریں گے اور بتائیں گے کس کس علاقے سے آپ لوگ ہیں، اور ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا پورا جائزہ بھی لیتے رہیں گے، اس کو اینالائز بھی کرتے رہیں گے. اور یہ جو ہماری بڑی نوجوانوں کی ٹائیگر فورس ہوگی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، سارے پاکستان کے ادارے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ کمی پوری کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہے. دوسری چیز، آج میں پرائم منسٹر
कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये अकाउंट होगा। ये अकाउंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन ये परसों से खुलेगा। परसों से इस अकाउंट में जो भी पैसा डालेगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी आप पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे, अगर आप उसमें से चाहें कि आपकी वो टैक्स में आप अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा, उसमें टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स डिडक्टेबल होगा। तो ये जो अकाउंट होगा, इसका मकसद क्या होगा कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम में इस वक्त 1,20,00,000 लोगों को हम घरों के अंदर पैसे पहुंचा रहे हैं, 12,000 रुपए, उनको अगर हमने मजीद बढ़ाना पड़े तो ये जो फंड होगा, और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग बेरोजगार हुए हैं इस वक्त, तो उनको घरों में पैसा पहुंचाने के लिए ये सारा फंड की हमारी पूरी कोशिश ही होगी कि इस फंड के जरिए हम लोगों को पैसा पहुंचाएं। और जाहिर है ये अगर ये लंबा जाएगा तो इसके लिए हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ़ंड का आपको पता भी चलता रहेगा, इसकी ऑडिट होगा, आपको पता होगा कि फ़ंड किधर जा रहा है। कोई भी पता चलवाना चाहे तो इंशाल्लाह इस फ़ंड के ऊपर हम आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देंगे। और तीसरी चीज़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोज़गार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे देगा। और चौथी चीज़, हमारे एहसास प्रोग्राम की जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज के ऊपर एक तरफ हम कहेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं, किसी गांव में बैठे हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर रजिस्टर करें। और दूसरी तरफ जो भी लोग खैरात देना चाहते हैं, जो भी चैरिटी करना चाहते हैं, वो लोगों को वो रजिस्टर करें और हम आपस में इनको मिला देंगे। यानी जो खैरात देना चाहता है हम बता देंगे कि कौन से गांव में, कौन से मोहल्ले में लोगों को उस खैरात की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ, हमारा काम होगा कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सारे जितने भी पाकिस्तान में खैराती, कोई खैरात करना चाहता है, कोई किसी किस्म के कोई राशन देना चाहता है, कुछ भी जो भी करना चाहता है, वो सारे रजिस्टर करें। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारों का, ताकि पैसा ज़ाया ना हो, ताकि ये ना हो कि एक ही जगह सारे लोग खैरात दे दें, दूसरी जगह लोग भूखे रहें। हम उनको सारे एक मुल्क के अंदर बताएंगे कि किधर किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा इदारा किधर काम कर रहा है, ताकि जो पाकिस्तान का रिलीफ एफर्ट है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोऑर्डिनेशन से चले। मैं जब रिलीफ काम कर रहा था फ्लड्स के अंदर, और उससे पहले जो ज़लज़ला आया था तब, तो कई जगह ये हम देखते थे कि सारे लोग जाके एक ही जगह सामान दे देते थे, और पहाड़ी के दूसरी तरफ, मसलन जो पहाड़ों में जब ज़लज़ला आया था तो दूसरी तरफ लोग भूखे थे और वो ट्रक लूट रहे थे। और कई जगह हो रहा था कि जब इतना ज़्यादा सामान था कि लोगों ने सामान बेचना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ भूख थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बारी पाकिस्तान में हम सारे खैराती इदारों को डायरेक्ट करें कि किधर किधर उनके जो वसाइल हैं किधर इस्तेमाल करें, ताकि हमारी खैरात का सही माने में इस्तेमाल हो सके। आखिर में मैं एक ख़ास चीज़ कहना चाहता हूँ। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से इस मुल्क में लोग मरेंगे भूख की वजह से। आप जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जब आर्टिफिशियल चीज़ों की कमी होती है, उसको देख के सारे लोग चीज़ें अफरा तफरी में जाके, घबरा के, खौफ में, और सारे लोग जाके चीज़ें ख़रीदने शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि एकदम कमी हो जाती है और चीज़ों की कीमतें आसमान पे चली जाती है। और उससे क्या होता है, हमारे कमज़ोर और गरीब लोग भूखे रह जाते हैं। इस मुल्क में कोई कमी नहीं है अनाज की। इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम, क्योंकि आप जिम्मेदार होंगे अगर यहाँ इस मुल्क में लोग भूखे मरे। और बाकी अपनी कौम को मैं कहना चाहता हूँ कि
یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں قوم جب مل کے لڑے گی. اس میں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے. حکمت ہم نے بحیثیت قوم استعمال کرنی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کرونا وائرس کا پھیلنا کا خطرہ زیادہ ہے, تو ہمیں خود ہی سوچ لانا چاہیے کہ ہم نہ جمع ہوں, فاصلے رکھیں, کم از کم ایک دوسرے انسان کے بیچ میں 2 گز کا فاصلہ رکھیں, جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہتے ہیں. ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں, کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں, اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں بتائی تھیں. سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی, یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا. ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی, اور آج بھی ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے, اگر ہم بحیثیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں, جو بیچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے, کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی, جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے, تو جس طرح انصاروں نے ان کی مدد کی تھی, ان کو دھیان رکھا تھا, وہ سپرٹ چاہیے آج پاکستان میں. یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں, ان کو ہم نے شکست دینی ہے, اور ہم نے وہ سپرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ جیتے گی. پاکستان پائندہ باد.